السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترجمہ سیکھنے کے علامات اور گردانوں کو سبق رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے الا، الا، اللہ اور کلا۔ الا، الا، اللہ، کلا۔ اگر یہ آئیں تو ان سے ترجمے کون سے مراد ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الا۔ الا یہ لفظ کلام کے شروع میں متنبع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خبردار کرنے کے لیے۔ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ یا پھر سن لو، آگاہ کرنے کے لیے ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس کا زیادہ تر ترجمہ استعمال ہوتا ہے خبردار۔ الا جہاں بھی آ رہا ہے اس کا ترجمہ خبردار ہو رہا ہے۔ آگے لا کبھی کبھی آ اور لا کا مجموعہ بھی بن جاتا ہے، یعنی الا کا ترجمہ خبردار نہیں۔ عام طور پر حمزہ زبر آ کا ترجمہ، الف زبر آ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور لام الف لا اکیلا ہو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی دیکھنے میں الا اکٹھا ہے لیکن ترجمہ ان کا، لیکن حمزہ اور لا الگ الگ ہیں، اور حمزہ کا ترجمہ ہوگا کیا اور لا کا ترجمہ ہوگا نہیں۔ جیسے یہ مثال، الا کے اندر جو آ ہے اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہاں پر کیا، اور لا کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں۔ الا خبردار، الا اگر حمزہ الگ ہو اور لام الگ ہو تو پھر کیا اور نہیں ترجمہ ہوگا۔ آگے ہے الا۔ الا کا ترجمہ مگر، الا کا ترجمہ مگر یا پھر سوائے، یہ دو ترجمے عام طور پر کیے جاتے ہیں، یہ مشہور ہے۔ اگر یہ بھی ہے کہ ماں کے بعد اور ان کے بعد الا آ جائے تو الا کی وجہ سے ماں اور ان کا ترجمہ نہیں ہو جاتا ہے، الا کا ترجمہ سوائے یا مگر ہی رہے گا۔ کبھی الا ان اور لا کا مجموعہ بھی بن جاتا ہے، جیسے الا خبردار کی جگہ پر آ اور لا کا مجموعہ بن جاتا ہے کیا نہیں۔ اسی طرح الا ان اور لا کا مجموعہ بھی بن جاتا ہے۔ ان اور لا الگ الگ ہیں تو حروف یرملون کے حساب سے نون کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور نون اگلے حرف اس کا ادغام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ترجمہ ہوگا اگر نہیں، اگر نہ، ترجمہ ہوگا اگر، کیونکہ ان کا ترجمہ اگر ہے اور لا کا ترجمہ نہیں یا نہ ہے، تو الا اگر نہ، تو زیادہ تر الا کا ترجمہ مگر ہی ہوا ہے، مگر سوائے۔ ان اور لا کم ہی استعمال ہوئے ہیں، جیسے یہ مثال ہے، جیسے الا تنصروہ، یہاں پر الا مگر نہیں ہے، یہاں پر ان اور لا ہے، یہاں پر ان اور لا ہے، اگر نہ۔ آگے ہے اللہ۔ اللہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ان اور لا۔ ان کا ترجمہ یہ کہ، اور لا کا ترجمہ نہیں نہ، تو اللہ اکٹھا ہو گیا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، وہاں پر اللہ نہیں، وہاں پر ان لا ہے، تو ان کا ترجمہ یہ کہ اور لا کا ترجمہ نہیں، اللہ اکٹھا ہو گیا۔ یہ تجوید کا ایک سبق ہے، حروف یرملون، اس کے ادغام بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ آئے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آئے یا لام را آئے تو نون کی آواز بالکل ختم کر کے لام اور را کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جیسے مر ربہم اولئک علی ھدی مر ربہم، وہاں پر من ربی، لیکن را کی وجہ سے لام جو نون جو ہے اس کی آواز بھی ختم ہوگی، ہم نے ڈائریکٹ را پڑھ دیا۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد لام آ جائے اس کی بھی آواز ختم ہو جائے گی، ہم ڈائریکٹ جو ہیں اس کے ساتھ ملا دیں گے لام کے ساتھ، تو بن گیا اللہ۔ تو اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے یہ کہ نہ، اللہ یہ کہ نہ، جیسے یہ مثالیں ہیں۔ آگے ہے کلا۔ کلا یہ لفظ تنبیہ کرنے کے لیے اور جھڑکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلا کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، یعنی تنبیہ اور جھڑکنے کے لیے استعمال ہوگا کلا۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ آگے ہماری گردانیں یعنی صغر و صغیر کے سبق چل رہے ہیں، تو ماضی کی دونوں حالتیں، ماضی معلوم مجہول، مضارع معلوم مجہول، اسی طرح فاعل اور مفعول ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب پڑھیں گے جہد معلوم، فعل جہد معلوم، یہ آپ نے قواعد الصرف کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ جہد معلوم
فعل مضارع ہی ہوتا ہے اس کے شروع میں لم لگا دینا ہے، اس کے شروع میں لم لگا دینا ہے، جیسے یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربون تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضرب نضرب، یہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے شروع میں لم لگا دینا ہے۔ اور لم آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وعد الصرف کے اندر کہ لم فعل مضارع کے شروع میں لگ جائے تو آخر سے ساکن ہو جاتا ہے اور نون اعرابی 7 صیغوں سے گر جاتے ہیں۔ جو سوائے جمع مؤنث کا جو نون ہے وہ نون باقی رہتا ہے کیونکہ وہ ماضی میں بھی رہتا ہے، مبنی ہوتا ہے، تو باقی نون سارے کے سارے گر جاتے ہیں، جیسے یضربو یضربانی یضربونا، یہ نون تھے نا یہ گر گئے لم آنے کی وجہ سے۔ اور لم آنے کی وجہ سے ایک تو ہوتا ہے فعل مضارع کے اندر 2 زمانے، موجودہ اور آئندہ، موجودہ اور آئندہ یہ دونوں زمانے ختم ہو جائیں گے لم آنے کی وجہ سے۔ فعل مضارع پر جیسے مارتا ہے یا مارے گا، یہ دونوں زمانے ختم، یہ لم آنے کی وجہ سے فعل مضارع کا ترجمہ چلا جائے گا ماضی کے اندر، جیسے ہم نے ضربہ کیا نا، مارا اس ایک مرد نے، تو لم کا ترجمہ، لم کی وجہ سے یضربو کا ترجمہ مارا اس ایک مرد ہو جائے گا، لم کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، تو ترجمہ ہوگا نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ کتنی تبدیلی ہوئی؟ 3 تبدیلی ہوئی، ایک تو لم آنے کی وجہ سے آخر سے ساکن ہوا، دوسری تبدیلی لم آنے کی وجہ سے 7 صیغوں سے نون اعرابی آخر سے نون سوائے جمع مؤنث کے نون کے گر گیا، تیسری تبدیلی یہ ہے کہ فعل مضارع کے ٹوٹل ترجمے جو ہیں، ٹوٹل زمانے وہ ختم کر کے ماضی منفی کے زمانے میں کر دیا، لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا، فعل مضارع کی طرح شروع کی علامتیں لگیں گی اور آخر سے صرف نون اعرابی گرے گا اور جہاں پر پیش تھی اس کو جزم دے دی جائے گی۔ یہ پوری آپ گردان دیکھ لیں اچھی طرح، ان کو جزم دے دی جائے گی۔ آگے ان کے ترجمے ہیں، آپ نے مضارع کے ترجمے ختم کیے، ماضی کا ترجمہ لگانا ہے، مارا اسے ایک مرد نے مارا ان 2 مردوں نے، صرف شروع میں لم کا ترجمہ نہیں کر دینا ہے، لم یضرب نہیں مارا اسے ایک مرد نے، لم یضربا نہیں مارا ان 2 مردوں نے۔ اسی طرح جب اس ایک مرد ان 2 مرد ہو تو یہ صیغے آپ نے اچھی طرح پہچانے ہوئے ہیں کہ حاضر کے کون سے ہیں اور غائب کے کون سے ہیں اور متکلم کے کون سے ہیں، اسی طرح وہاں تثنیہ جمع کے کون سے ہیں۔ جب فعل کا نام جہد معلوم ہے تو یہ پورے کا پورا خانہ جو ہے ہر ایک کے آخر میں 14 کے 14 صیغے جو ہیں ان کے آخر میں فعل جہد معلوم ہی آئے گا۔ اسی طرح آپ نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے اندر یہی فارمولہ استعمال کرنا ہے، فعل مضارع کا صیغہ پکڑنا ہے، 5 صیغوں کے آخر سے آپ نے ساکن کر دینا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دینا ہے سوائے جمع مؤنث کے، اور ان کا جو ترجمہ ہوگا نا مدد کرتا ہے یا کرے گا یہ ختم کر دیا جائے گا اور صرف مدد کی اس ایک مرد نے، یہ ترجمہ چلا جائے گا۔ اسی طرح باقی ہر ایک کے ترجمے آپ نے دیکھ لینے ہیں، تو آپ نے پوری ہر ایک کی فعل جہد معلوم بنانا ہے، بالکل اس طرح، بالکل اس طرح۔ یہ یضرب کو ذہن کے اندر رکھ لیں۔ باقی آپ نے زبر زیر جو ہے نا آخری حرف سے پہلے با سے پہلے زیر ہے تو آپ نے اپنے فعل مضارع کے حساب سے، ینصرو را سے پہلے پیش ہے تو آپ نے پیش ہی لگانی۔ اسی طرح یہ آپ نے وزن اپنے حساب سے دیکھنے ہیں لیکن بنانے اس طرح ہیں، اس طرح جو تبدیلی اس کے اندر ہوئی وہی سوائے ترجمے کے، باقی صیغے اور فعل وغیرہ یہی آئیں گے انشاءاللہ۔